سیلا چلنا ہے، ختم ہو گیا، آج شروع ہوگا، صحیح ہے، ٹکٹ سب لوگ اپنے نکلوا لو۔ جہاں کا کوئی سر پیر نہیں وہاں کے لیے کپڑے پھاڑے گھوم رہے ہیں، عورتوں کو لے جا رہے ہیں، شرم نہیں آ رہی آپ کو؟ دیسی مرغے نہیں آ رہے ہیں، دیسی مرغا لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بتائیے میں سنی ہوں یا نہیں ہوں؟ بتائیے آپ، مجھ سے بڑا سنی کون ہوگا جو سنیت کی رات دن بات کرے یار؟ یہ بتائیے آپ بغیر کاغذ والی زمین کو اپنے نام رجسٹری کروا لیں گے؟ اسے تو آپ خریدیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ اس کے کاغذات ہی نہیں ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ کس کی زمین ہے۔ جب ایک زمین پر آپ کا اعتماد نہیں ہے تو جس بزرگ کا کوئی سر پیر نہیں ہے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، ان کا سلسلہ کون تھا، ان کا خاندان کون تھا، تو آپ اس بزرگ کی بارگاہ میں کیسے جا رہے ہو؟ مسلک کی بات کر رہے ہو تو مسلک پہ چلنا پڑے گا آپ کو۔ ہم ہر بزرگ کو مانیں گے جس کا سلسلہ نسب جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ملتا ہوگا۔ ہمیں ہر اس مزار پہ جانا چاہیے جو صاحب کشف ہو، صاحب سلسلہ ہو، صاحب طریقت ہو۔ سیلا، اور افسوس تو یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں چکمہ دے کے جاتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں جاتے ہیں صاحب، اور کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی پھٹپٹی آ رہی وہاں سے۔ ڈی سی ایم پہ ڈی سی ایم، اور لنگر کا تو ایسا اس قوم پر بھوت سوار ہے کہ مسجد کے لیے 100-200 روپے نہیں نکلیں گے، اور مزار کے لیے اگلی سال جو ہے ساور پاک میں لنگر کرائیں گے، اگلی سال ساور پاک میں افطاری کرائیں گے۔ بزرگان دین کے آستانوں پر جانا بے شک باعث برکت ہے، لیکن ان مدارس و مساجد کو کون دیکھے گا؟ یہ بتائیے عالم حافظ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ بتائیں آپ، مدرسوں سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اتنے لوگوں میں سے شاید ہی 5% وہ لوگ ہوں گے جو ہر سال یا 6 مہینے میں مدرسوں کے نام سے رسیدیں کٹواتے ہیں۔ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ جب یہ مدرسے بند ہو جائیں گے تو یہ علماء حفاظ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ مزاروں پر گولکیں بھری پڑی ہیں، 5-5 کلو کا اس میں تالا پڑا ہوا ہے، مدرسے بالکل بند ہیں۔ دارالمربیہ قادریہ پورنپور تحصیل کا سب سے پرانا قدیمی ادارہ ہے، وہاں کے علماء سے میری جب بات ہوئی تو 6 مہینے ہو گئے، 1 سال ہو گیا ہے ان کی تنخواہیں نہیں نکل پائی ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ مدرسے کبھی جاتے نہیں ہیں، کبھی پوچھتے نہیں ہیں کہ ان علماء سے کہ آپ ہماری قوم کو حافظ دے رہے ہو، ہماری قوم کو آپ عالم دے رہے ہو، ہماری قوم کو آپ مفتی دے رہے ہو، ہماری طرف سے آپ مدرسے کے لیے اتنا نذرانہ قبول فرما لیں۔ مدرسوں کی طرف دھیان دو، مزاروں پہ بڑی ڈکیتی پڑ رہی ہے، بڑے ٹھیکے ہو رہے ہیں، اور جس کو میری بات پہ یقین نہ آئے وہ مزاروں پہ جا کے معلوم کر لے کہ چادروں کو ٹھیکا، گلاب کے پھولوں کا ٹھیکا، چپل جہاں ہم لوگ دیتے ہیں اس کا ٹھیکا ہوتا ہے خادموں کا۔ قوم کو آپ نے کہاں پہنچا دیا یار؟ ہم نے بزرگان دین کے فضائل بیان کیے ہیں، مزاروں پر بیجا خرچ کرنا ہم نے بیان نہیں کیا ہے۔ جماعت اہل سنت کی جن سے پہچان ہوتی ہے وہ مساجد ہیں، مدارس ہیں اور ہماری خانقاہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تینوں چیزوں کا خیال رکھیں۔ کچھ لوگ کیا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ مولوی اندر سے پتہ نہیں یہ سنی ہے بھی یا نہیں ہے، جب دیکھو تو مداروں کے خلاف بولتا ہے۔ ہم نے صابر پاک کے خلاف کبھی ایک جملہ نہیں نکالا، ہم نے غریب نواز کی شان میں ایک جملہ نہیں کہا۔ غریب نواز کے آستانے پر، حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمہ کے آستانے پر، سیدنا مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ کے آستانے پر، حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے آستانے پر، صابر پاک علیہ رحمہ کے آستانے پر جو ٹھیکہ ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں۔ مسجدوں کا ٹھیکہ آپ شروع کر دو، بتاؤ اس مسجد کا ٹھیکہ 2 لاکھ کا کون لے گا سال میں؟ بتاؤ کوئی لے گا؟ جتنی آمدنی ہے گولک کی سب آپ کی، کوئی تیار ہے؟ 2 لاکھ روپے آپ کو دینا پڑے گا، جتنا پیسہ آئے سب آپ کا، یہاں تک کہ میری تقریر میں جتنا پیسہ آئے سب آپ کا۔ کہو گے یہاں پہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہو، یہاں پورے سال ہو جاتے ہیں تقریر میں کبھی 1 روپیہ تک نہیں آتا ہے۔
یہ قوم کے حالات ہیں. جو دین بتائے اس کے لیے 1 روپے نہیں نکلے گا. تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایسے 500 دے رہے تھے قوالوں کو. وہ دین نہیں بتا رہا ہے، وہ غریب نواز کی منقبت پڑھ رہا ہے. اور ان قوالی اور نعت سے بہتر جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے پیغامات کو قوم تک پہنچانا ہے. اس کے لیے قوم کی جیب سے 100 روپے نہیں نکلیں گے، 50 روپے نہیں نکلیں گے. پورا بیان علماء کا لوگ ایسے سنتے ہیں. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے علاوہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں، میرے علاوہ بھی لوگ دین کا پیغام کرتے ہیں. تو دین کے پیغام پر خرچ کرنا یہ باعث برکت ہے.